Assalamu alaikum. Welcome to Learner Competitive Exams. Dear students, Learner Competitive Exams के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. Today we will discuss Pakistan affairs most important topic, nuclear weapon security and global concern. Dear student, सिक्योरिटी हथियारों की सलामती और आलमी खदशात. तो सबसे पहले देखते हैं कि आलमी खदशात कौन कौन से हैं. पाकिस्तान के एटमी असासों को दरपेश खतरात जिन्हें मगरबी मीडिया या माहरीन तालीम ने नुमायां किया है, उनमें से बेसिकली इक़्तिदार में इंतहा पसंद हुकूमत, बुनियाद परस्तों का कब्ज़ा या एटमी तनसीबात पर दहशतगर्द हमले और इंसाइडर जो इंसेप्शन है वो भी इसमें आती है. तो जोहरी दहशतगर्दी को देखें तो जिसे न्यूक्लियर टेररिज्म कहते हैं, मुमकिन जोहरी दहशतगर्दी के तनाजुर में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने 4 आम शोबों पर रोशनी डाली है, जो कि जोहरी हथियार की चोरी, देसी या जिसे आप स्ट्रक्चर ऑफ जोहरी धमाका खेज आला बनाने के लिए जो मवाद होता है उसकी चोरी, या आरडीडी के लिए दीगर ताबकार मवाद की चोरी भी कहा जा सकता है, किसी सहूलत या ट्रांसपोर्ट की तखरीब कारी. और दोस्तों, आलमी तशवीश की वजूहात कौन कौन सी हैं. पाकिस्तान के जोहरी हथियारों की सलामती मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर आलमी बिरादरी के लिए आम तशवीश का बायस बन रही है. इनमें से कुछ ये हैं, जैसे खान नेटवर्क है, उसके ज़रिए फैलाव का इल्ज़ाम है जिसे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कहते हैं. और स्टूडेंट्स, हालिया बरसों में मुल्क में दहशतगर्दी और बागी तशद्दुद में इजाफा हुआ है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान की मुतअद्दिद जोहरी तनसीबात बशमूल खुशाब न्यूक्लियर पावर प्लांट या गुडुवाल यूरेनियम प्लांट, इनके इन इलाकों के करीब जो कि पहले तालिबान के हमलों की जद में आ चुके थे. तो मगरबी पाकिस्तान में जोहरी मकामात पर काम करने वाले एहलकारों और तकनीकी या टेक्निकल माहरीन को अगवा करने का भी कुछ कोशिशें की गई थीं. बहरहाल, आलमी तशवीश की जो वजूहात हैं जिनमें न्यूक्लियर पावर स्टेशनों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना हमले 3 अवामिल से मुतासर हो सकते थे, जिनमें से नंबर 1, रेडियो एक्टिविटी फैलाने वाले आलात या जोहरी हथियारों की तामीर के लिए ताबकाल मवाद हासिल करने की ख्वाहिश, और सेकेंडली, दहशतगर्दों के मफाद के ख़िलाफ़ कुछ हुकूमती इक़दामात के बदले के तौर पर जो कि स्टेशन करीबी आबादी के लगते हैं, माहौलियात और पूरे मुल्क को अहम नुकसान पहुँचाने का उनकी परसेप्शन होती है, हुकूमत को दहशतगर्दों के कुछ मुतालबात मानने और उसके मुताबिक अपनी पॉलिसियों में तरमीम करने पर मजबूर करने की भी कुछ कोशिश होती है. और रेडियो एक्टिविटी फैलाने वाले आलात या जोहरी हथियार की तामीर के लिए ताबकार मवाद हासिल करने की ख्वाहिश जो है वो भी इनके लिए थ्रेट्स बन सकती है. और डोमेस्टिक कंसर्न देखें तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन की डोमेस्टिक कंसर्न क्या है, तो कौमी सतह पर वक्तन फ़वक्तन कुछ आम खदशात सामने आते रहते हैं, जिनमें खुराक और तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों, तालीम, सेहत और शहरी खदमात में सरकारी खदमात की नाकाफ़ी फराहमी के साथ साथ महंगाई के वक्त दिफा शोबे के लिए कलील वसाइल को तरजीह देने पर अंदरूनी अवामी खदशात भी होती हैं. मज़ीद खसूसी तनकीद के जैसे मुल्क की जोहरी सलाहियत को रिवायती अफवाज और दिफा पर कम खर्च करना चाहिए. ये लोगों की आम राय होती है. अक़लियत का नज़रिया है कि भारत को रोकने के लिए जोहरी सलाहियत की ज़रूरत नहीं है, और मुतबादिल नुक्ता नज़र कि ये भारत को रोकने के लिए नाकाफ़ी है और नाकाफ़ी रहेगा, क्योंकि दोस्तों वो रिसोर्सेज और इकानमी में पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका हुआ है. कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो ग़ालिबन मगरबी या हिंदुस्तानी हिकमत अमलियों से मुतासिर हैं, क़यास करते हैं कि हिंदुस्तान के जोहरी हथियारों की सलाहियत और ज़ख़ीरे पाकिस्तान के मुकाबले में बढ़ेंगे या इनक्रीज़ होंगे, और इस तरह मुल्क की जो डेटरेंस को ख़त्म किया जाएगा. वो ये भी बताते हैं या बताने की कोशिश करते रहते हैं कि इलाकाई गहराई की कमी की या जिसे जियो स्ट्रेटजिक डेप्थ कहते हैं उसकी कमी की वजह से पाकिस्तान के पास किसी भी फ़र्जी जोहरी तबादले में मौसर सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत का फुकदान हो गया है. और उनका ख्याल ये भी है कि ये मुल्क को मुत्तहिद हड़तालों या जिसे महदूद लिमिटेड स्ट्राइक्स कहते हैं, लिमिटेड स्ट्राइक्स ख़ास तौर पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर और जनूबी पाकिस्तान में, जबकि कम शिद्दत के लिए
باقاعدہ تنازعات کا شکار بنا دے گا۔ ہندوستانی کولڈ اسٹارٹ یا پرو ایکٹیو نظریے کو بعض لوگ جوہری دہلیز کے نیچے رہتے ہوئے پاکستان کو علاقائی اور سیاسی نقصان پہنچانے کی ہندوستانی قابل اعتماد صلاحیت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دیگر ناقدین کا کہنا ہے کہ جوہری حکمت عملی، کرنسی اور نظریہ کم شفاف ہیں اور انہیں عوامی بیان کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور جوہری دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے عالمی اقدامات کون کون سے ہیں؟ تو ان میں جوہری دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے عالمی اقدامات پاکستان کچھ کثیر جو آپ سمجھ لیں کہ پروگراموں کا رکن ہے، کچھ ملٹی لیٹرل جو پروگرام پلان ہوتے ہیں ان کا رکن ہے۔ پاکستان نے جوہری حیاتیاتی اور میزائل سے متعلق مصنوعات کی برآمدات کو منظم کرنے کے لیے 2004 کا ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ اور وزارت خارجہ کے اسٹریٹجک ایکسپورٹ کنٹرول ڈویژن کا قیام سمیت برآمدی کنٹرول یا جسے ایکسپورٹ کنٹرول کے مزید سخت میکانزم بھی نافذ کیے ہوئے ہیں۔ ایکسپورٹ کنٹرول کے قوانین 2009 میں شائع کیے گئے تھے اور جولائی 2011 میں پاکستان نے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی پابندیوں کے مطابق اپنی پابندیوں کو لانے کے لیے جوہری اور میزائل سے متعلق دوہری استعمال کے سامان سمیت ایک تازہ ترین کنٹرول لسٹ جاری کی تھی۔ میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم اور آسٹریلیا گروپ ان دونوں کو بھی بھجوائی تھی۔ اس کے بعد پاکستان جوہری اور ریڈیولوجیکل مواد کے لیے کنٹینرز کو سکین کرنے کے لیے پورٹ قاسم پر سسٹمز کی تنصیب کے ذریعے امریکی حکومت کے محفوظ فریٹ انیشیٹوز ہیں ان میں بھی شامل ہے۔ پاکستان نے گزشتہ برسوں میں بھارت کو متعدد دو طرفہ یا علاقائی عدم پھیلاؤ کے اقدامات کی تجویز پیش کی ہیں، جن میں 1978 میں جوہری ہتھیاروں کے اصول یا تیاری سے دستبردار ہونے والا پاک بھارت مشترکہ اعلامیہ اور جنوبی ایشیا نیوکلیئر ویپنز فری زون 1978 میں 1979 میں ہندوستان اور پاکستان کی طرف سے ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات کا باہمی معائنہ۔ اس کے علاوہ 1979 میں NPT پر ہندوستان کے ساتھ بیک وقت پابندی، 1987 میں دو طرفہ یا علاقائی جوہری ٹیسٹ پر پابندی کا معاہدہ، جنوبی ایشیا زیرو میزائل زون 1994 میں بھارت نے تمام 6 تجاویز کو مسترد کر دیا ہوا ہے۔ پاکستان اور بھارت نے جوہری میزائل پر یا جو ان کے نیوکلیئر پرابلم ہیں، ایشوز ہیں، ان پر 3 دو طرفہ سمجھوتوں پر اتفاق کیا ہوا ہے، جن میں سے نمبر 1 1989 میں انہوں نے ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے پر اتفاق کیا۔ تب سے وہ ہر سال 1 جنوری کو باقاعدگی سے جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ جون 2004 میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو کسی بھی حادثے سے خبردار کرنے کے لیے ایک ہاٹ لائن قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے معاہدے پر دستخط کیے جو غلطی سے جوہری حملے کا شکار ہو سکتا ہے۔ مارچ 2005 میں ایک اور دو طرفہ معاہدہ یا دستخط کیے گئے جس کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے کو بیلسٹک میزائل کے تجربات سے آگاہ کریں گے۔ ان میں سے کوئی بھی معاہدہ کسی بھی طرح سے کسی بھی ملک کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو محدود نہیں کرتا۔ اس کے بعد پاکستان اینڈ میجرز فار نیوکلیئر سیفٹی کے میجرز فار نیوکلیئر سیفٹی پاکستان کے لیے کون کون سے ہیں؟ نیشنل کمانڈ اتھارٹی NCA جو کلیدی سویلین اور فوجی لیڈرشپ ہے، اس پہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو کنٹرول کرنے والا اہم نگران اور پالیسی ساز ادارہ ہے اور ان کے استعمال پر حتمی اختیار برقرار رکھتا ہے۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن جو کہ NCA کا سیکریٹریٹ ہے اور جوہری نظریے اور حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے، جوہری تحفظ اور سلامتی کا انتظام کرنے اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو نافذ کرنے کا رسپانسبل ہوتا ہے۔ پاکستان نے اپنے پرسنل ریلائبلٹی پروگرام کو بھی مضبوط کیا ہے تاکہ بنیاد پرست افراد یا ریڈیکل انڈیویژول کو جوہری پروگرام میں دور اندازی سے روکا جا سکے۔ پاکستان نے اپنے وار ہیڈز کی حفاظت کے لیے پرمیسیو ایکشن لنکس کا اپنا ورژن تیار کیا ہوا ہے اور اس ٹیکنالوجی کے لیے امریکی امداد پر انحصار نہیں کیا۔ سیٹلائٹ کی پکچرز جو کہ خوشاب 4 کے ارد گرد بڑھتی ہوئی حفاظتی خصوصیات کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نیشنل کمانڈ اتھارٹی کو دیکھیں تو اس کی ابتدا 1970 کی دہائی سے ہی ہے اور آئینی طور پر اسے فروری 2000 میں قائم کیا گیا۔ تو یہ
टू सिविक मिलिट्री कम्युनिटी पर मुश्तमिल होती है, जो जौहरी हथियारों की तैयारी और तैनाती पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दोनों को मशवरा और तसल्ली देती है। ये जंग के वक्त की कमांडर या कमांड और कंट्रोल के लिए भी जिम्मेदार होती है। नवंबर 2009 में वज़ीर आज़म NCA के चेयरमैन बने। ये एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल कमेटी और डेवलपमेंट कंट्रोल कमेटी पर मुश्तमिल है। ECC स्ट्रेटजिक खतरे के तस्वुरात पर पेशकशों का जायजा लेती है और हथियारों की तरक्की की पेशरफ्त पर नज़र रखता है और उभरते हुए खतरात के जवाबात पर फैसला करता है। ये बेसिकली जौहरी हथियारों की हादसाती या गैर मजाज इस्तेमाल के खिलाफ हिफाजत के लिए कमांड्स एंड कंट्रोल के मौसर तरीक़ों के लिए रहनुमा असूल भी कायम करता रहता है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन डेवलपमेंट कंट्रोल कमेटी का नायब चेयरमैन है, जो हथियारों की तैयारी और निगरानी का रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें मुल्क की फ़ौजी और साइंसी क़यादत शामिल है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के तहत इसका सेक्रेटरीट स्ट्रेटजिक प्लान्स डिवीज़न, जो कि फ़िज़िकल प्रोटेक्शन और मुल्क के जौहरी हथियारों के तमाम पहलुओं की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़िम्मेदार होता है। SPD जॉइंट हेडक्वार्टर्स में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को कमेटी के तहत काम करता है और बराह रास्त वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करता है। फिर सेकंड आती है सिक्योरिटी डिवीज़न। स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी डिवीज़न स्ट्रेटजिक प्लानिंग डिवीज़न का एक अहम तरीन इदारा है, जो पाकिस्तान के जौहरी हथियारों, तनसीबात और तमाम स्ट्रेटजिक इदारों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार होता है। आज सिक्योरिटी डिवीज़न हथियारों की हिफाजत के लिए कमोबेश कोई 20,000 से ज़्यादा आला तरबियत याफ्ता और हुनरमंद सिक्योरिटी एहलकारों पर मुश्तमिल है। ऐसा कहने के बाद ये एहलकार किसी भी दहशतगर्द हमले से जौहरी हथियारों और इंतहाई हसास स्ट्रेटजिक तनसीबात दोनों की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं। उन्हें तखरीबकारी की दहशतगर्दाना कोशिशों के साथ साथ जौहरी तनसीबात पर किसी भी गैर मुल्की ताकत के हमले का मुकाबला करने की तरबियत दी जाती है। तीसरे नंबर पर आता है पर्सनल रिलायबिलिटी प्रोग्राम, जिसे PRP कहते हैं। तो ये स्ट्रेटजिक तंजीमों में से मुलाजमत के लिए तमाम अफराद की सिक्योरिटी क्लियरेंस और स्क्रीनिंग के अमल को PRP में इजाफा के ज़रिए मजबूत किया गया है। फ़ौजी एहलकारों के लिए PRP के अलावा SPD ने आम शहरों के लिए ह्यूमन रिलायबिलिटी प्रोग्राम भी मुतारफ़ करवाया है। ये तमाम कोशिशें किसी भी दहशतगर्द तंजीमों या गिरोह से अंदरूनी ताल्लुक़ को तोड़ने के लिए की जाती हैं। जौहरी सहूलियात का फ़िज़िकल प्रोटेक्शन। तो सिक्योरिटी डिवीज़न तमाम सिविलियन और फ़ौजी जौहरी तनसीबात की फ़िज़िकल प्रोटेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार होता है। आज ये जौहरी तनसीबात की हिफाजत के लिए एक कसीर सतही हिफाजती दायरा मुकम्मल तौर पर कायम और काम कर रहा है। पाकिस्तान ने 2000 में फ़िज़िकल प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल के कन्वेंशन की मंजूरी दी और इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम किया कि ये कन्वेंशन में शामिल तमाम रहनुमा असूलों पर पूरा उतरता है। जौहरी मवाद की नकलो हमल के लिए माहिर गाड़ियाँ और छेड़छाड़ करने वाले कंटेनर्स फराहम किए जाते हैं, जिन्हें फ़ौजी एहलकार ले जाते हैं। इसके बाद फ़िज़ाइल मटीरियल प्रोटेक्शन कंट्रोल एंड अकाउंटिंग आता है। SPD ने जौहरी इन्वेंट्रियों या इन्वेंट्रीज जो होते हैं उन पर बैरूनी ऑर्डर करने के लिए सख्त इकदाम किए हुए हैं और तमाम तनसीबात पर बाकायदा और हैरत अंगेज़ मुआयना को नाफिज किया जाता है। 2001 में पाकिस्तान ने वजारत ख़ारजा में स्ट्रेटजिक एक्सपोर्ट कंट्रोल डिवीज़न कायम किया और इसमें कस्टम, वजारत ख़ारजा, अमूर, तिजारत व दिफा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पीस, PNRA और SPD शामिल थे। इसके बाद जौहरी दहशतगर्दी के रोकथाम के लिए बैनुल-अक़वामी मुआहदे कौन कौन से हैं? पाकिस्तान ने 2006 में अमरीकी क़यादत में कंटेनर सिक्योरिटी इनिशिएटिव और 2007 में जौहरी दहशतगर्दी से निपटने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव में शमूलियत इख्तियार की। तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान ने सिक्योर फ्रेट इनिशिएटिव के साथ भी ताउन किया। पाकिस्तान गुज़श्ता एक दिहाई से एटमी या रेडियोलॉजिकल दहशतगर्दी को रोकने के लिए इन तमाम मुआहदों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी को देखें तो, जिसे PNRA कहते हैं, 2001
1994 میں پاکستان نے کنونشن آف نیوکلیئر سیفٹی پر دستخط کیے۔ CNS کے تحت ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہر رکن ریاست کو ایک خود مختار ریگولیٹری ادارہ قائم کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری باڈی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن پیس کے تحت وجود میں آئی، اور 15 ایک آزاد ادارہ ہے جو تابکاری، جوہری توانائی، جوہری تحفظ اور تابکاری کے تحفظ کے تمام پہلوؤں کو منظم کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک کثیر الجہتی کوآرڈینیٹنگ ایجنسی ہونے کے ناطے ملکی اور غیر ملکی اداروں بشمول اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے ساتھ بات چیت کے لیے ذمہ دار ہے۔ متعدد جسمانی اور عملے کے قابل اعتماد نظام کے ساتھ ساتھ انوینٹری کنٹرول اور چیک کسی بھی اندرونی بیرونی خطرات کو مسترد کرتے ہیں۔ ریڈیولوجیکل سورس سیکیورٹی، جسے کو جوہری مواد اور تنصیبات پر مشتمل حادثات یا بدنیتی پر مبنی کارروائیوں سے سہولیات، عوام اور ماحول میں کارکنوں کی حفاظت کا کام سونپا گیا ہے۔ یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سے موصول ہونے والی سفارشات اور رہنمائی کے مطابق حفاظتی اقدامات مسلسل جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کے غیر قانونی اسمگلنگ ڈیٹا بیس میں بھی حصہ لیتا رہتا ہے تاکہ ریڈیولوجیکل مواد کی چوری، نقصان یا چوری کے واقعات کے بارے میں معلومات کا اشتراک کیا جا سکے۔ نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ کی بات کریں، پاکستان نے 2010 اور 2012 میں 2 نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ میں حصہ لے چکا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری کو نیوکلیئر سیکیورٹی ٹریننگ اور سپورٹ سینٹرز کے قیام میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ پاکستان نے غیر قانونی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے جوہری مواد کی اسمگلنگ کا پتہ لگانے کے لیے پورٹر مانیٹر تعینات کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اس کے بعد نیوکلیئر پلانٹ سٹریس ٹیسٹ ہے، جو کہ فوکوشیما جاپان پاور پلانٹ کی تباہی کے بعد نیوکلیئر پاور پلانٹس کی حفاظت کے بارے میں بحث نے نئی رفتار پکڑ لی ہے۔ دوستو، جوہری پلانٹس کی حفاظت کے بارے میں دنیا میں کئی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ فوکوشیما کے بعد پاکستان نے فوری طور پر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے اپنے سویلین نیوکلیئر پاور پلانٹس پر سٹریس ٹیسٹ کی سفارش کی، جو بہت کامیاب رہے۔ بین الاقوامی تعاون: پاکستان نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے ساتھ متعدد معاہدوں پر تعاون کیا ہوا ہے، جو اپنے پختہ وعدوں پر اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ مضبوط تعاون کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ پاکستان ان پہلے ممالک میں شامل تھا جس نے UNCR 1540 کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو 4 رپورٹیں پیش کیں۔ پاکستان نے فیسلٹی اسپیشل سیف گارڈز کا بھی اطلاق کیا ہوا ہے۔ 2 نیوکلیئر CBM کو مکمل طور پر جب بات ڈسکشن کی گئی، جیسے انڈو پاکستان نیوکلیئر اینڈ کنونشنل کانفیڈنس بلڈنگ معیار میں آتا ہے، تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں انڈو پاکستان نیوکلیئر اینڈ کنونشنل کانفیڈنس بلڈنگ معیار نیوکلیئر CBMs۔ جون 2004 میں پہلی جوہری CBMs میٹنگ میں دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہندوستان اور پاکستان کی جوہری صلاحیتیں جو ان کی قومی سلامتی کے تقاضوں پر مبنی ہیں، اس کام کا ایک عنصر یہ ہے جوہری فلیش پوائنٹ پر، جسے پرسپشن ہے، اب دونوں ممالک کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تاہم بھارت پاکستان کی جانب سے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم کے لیے دیرینہ تجویز پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں، جس میں اسٹریٹجک تحمل، روایتی توازن اور تنازعات کا تصفیہ شامل ہوگا۔ روایتی CBM پر کچھ معمولی پیش رفت ہوئی ہے۔ جوہری CBM مذاکرات کے دوران دونوں خارجہ سیکرٹریوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ نئی ہاٹ لائن عمومی طور پر تعلقات کے لیے براہ راست رابطے کے لیے کام کرتی ہیں۔ اسٹریٹجک استحکام کو برقرار رکھنا نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ بین الاقوامی استحکام کے لیے بھی ضروری ہے۔ 2013 میں پاکستان کی نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے نوٹ کیا، امریکہ بھارت جوہری معاہدوں کے اسٹریٹجک استحکام پر اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ یہ ہندوستان کو غیر محفوظ جوہری ریئیکٹر سے کافی مقدار میں فضائل مواد اور جوہری ہتھیار تیار کرنے کے قابل بنائے گا۔
स्टूडेंट्स, जनूबी एशिया में स्ट्रेटजिक इस्तेहकाम और आलमी अदम फैलाव के निज़ाम के मकसद को बेहतर तौर पर पूरा किया जा सकता था अगर अमेरिका पाकिस्तान और भारत के लिए एक पैकेज अप्रोच पर गौर करता, जिसे वन पैकेज अप्रोच कहा जाता है, जो कि दो गैर NPT जौहरी हथियारों की रियासतों जौहरी हथियारों के रोकने के लिए खित्ते में हथियारों की दौड़, जिसे आर्म रेस कहते हैं, और पाबंदियों को फ़रोग देना और इस बात को यकीनी बनाना कि सिविल न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए दोनों ममालिक की जायज़ ज़रूरियात पूरी होंगी। भारत की बढ़ती हुई जौहरी सलाहियत पाकिस्तान के लिए एक मुसलसल चैलेंज रहेगी। अमेरिका भारत मुआहदों भारत के महदूद यूरेनियम के ज़ख़ायर को फ़साइल की पैदावार के लिए आज़ाद कर देगा। इस मुआहदे के तहत 2350 मेगावाट के 8 इंडियन कैंडू रिएक्टर्स को हिफाजत से बाहर रखा गया है। अगर 60% सलाहियत के साथ हथियारों के ग्रेड प्लूटोनियम की पैदावार के लिए चलाया जाए तो वो सालाना कोई 240 जौहरी हथियारों के लिए 1200 किलोग्राम वेपन ग्रेड प्लूटोनियम तैयार कर सकेगा। अगर बिजली की पैदावार के लिए चलाया जाए तो ये 8 रिएक्टर हर साल 500 किलोग्राम तक हथियारों के ग्रेड प्लूटोनियम पैदा कर सकेगा, जो कि 100 जौहरी हथियारों के लिए काफ़ी होगा। और दोस्तों, दी एम्बिशियस इंडियन ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम एमिंग फॉर 13 ब्रीडर रिएक्टर विल आल्सो रिमेन आउटसाइड सेफगार्ड्स। भारतीय हुकूमत के साइंसदानों ने अपने बयानात में इस बात पर जोर दिया है कि ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम को बरकरार रखना कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है। दीगर ममालिक में तमाम ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर जले हुए ईंधन या जले हुए ईंधन से प्लूटोनियम इस्तेमाल करने वाले सिविल पावर रिएक्टरों के ज़रिए तैयार करदा प्लूटोनियम पर मुबनी हैं, जो जौहरी हथियारों के मौसर डिज़ाइन के लिए मौजू नहीं होते। इसके अलावा ब्रीडर प्रोग्रामों उनके रिएक्टरों और हिफाजती निज़ाम से बाहर पैदा होने वाले फ़साइल मवाद को रखने का कोई माकूल जवाब नहीं है। अमेरिका भारत मुआहदे और NSG की छूट की रोशनी में पाकिस्तान के पास इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए मुस्तकबिल करीब के लिए फ़िज़ाइल पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये स्ट्रेटजिक मजबूरी समझ लें, जिसे फ़िज़ाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी वजाहत करती है। फ़िज़ाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी पर मुज़ाकरात को रोकने का ज़िम्मेदार वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान है, और इस मुआहदे की मौजूदा शक्ल में पाकिस्तान की मुखालफत के पीछे की वजह को समझना है। सिविलियन न्यूक्लियर ताउन को देखें तो सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन कनाडा ने 1972 में कराची में कनूप 1 के नाम से पाकिस्तान का पहला सिविल मकसद एटमी पावर या सिविल ऑब्जेक्टिव एटमी पावर प्लांट तमीर किया। अमेरिका भारत मुआहदे के जवाब में पाकिस्तान ने चीन के साथ अपना सिविलियन जौहरी ताउन बढ़ाने की कोशिश की है। गुज़श्ता ताउन के फ्रेमवर्क के तहत चीन ने पाकिस्तान को 2 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, जिन्हें चाशनुप 1 और चाशनुप 2 फराम किए थे, जो बिलतरतीब 2000 और 2011 में कमर्शियल ऑपरेशन में दाखिल हुए। अप्रैल 2010 में चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान को 2 इजाफी 650 मेगावाट पावर रिएक्टर चश्मा नूप 3 और चश्मा नूप 4 फराम करने पर इत्तफाक किया। ये रिएक्टर इस वक्त चश्मा न्यूक्लियर कम्प्लेक्स में ज़ेर तमीर हैं और इन्हें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ के तहत भी रखा जाएगा। तो 2014 में पाकिस्तान ने 3 इजाफी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए बोली शुरू की, जो मुबैना तौर पर सूबा पंजाब के ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में तमीर किए जाएंगे। तकरीबन 1300 बिलियन अमेरिकन डॉलर की लागत से इससे पाकिस्तान अपनी बिजली के दायमी किल्लत को दूर करने के लिए 2030 में 8800 मेगावाट जौहरी तवानाई पैदा करने के लिए अपने हदफ को पूरा कर सकेगा। Dear student, next we see Russian and Indian nuclear safety issue compatibility with the measure undertaken by Pakistan for promoting nuclear safety. रूसी न्यूक्लियर सेफ्टी के मसाइल को देखें तो रूस में जौहरी ख़तरा बहुत ज़्यादा है। इसने सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूसी
تنصیبات اور فسائل مواد کی حفاظت کے لیے مدد کے لیے امریکہ نون لوگر قانون سازی کی ضرورت تھی۔ روسی جوہری اور دیگر WMD کی پیداوار ویپن ماس ڈسٹرکشن کی پیداواری تصنیفات خراب ہو گئی تھیں اور کچھ روسی سائنسدان بیرون ملک چلے گئے۔ فسال مواد کا کچھ رساؤ ہوا ہے۔ روس کے ایک سرکردہ فوجی کمانڈر نے بتایا کہ روس کے کچھ مواد یا کچھ سوٹ کیس جوہری بم جو ان کی اسپیشل فورسز کے آپریشن کے لیے بنائے گئے تھے لاپتہ ہو گئے تھے، جبکہ روسی حکومت کی طرف سے اس کی تردید کی گئی تھی، لیکن اس کے تمام اسپیکٹرم میں تشویش کی وجوہات ہیں، تاہم بین الاقوامی توجہ اس پر خاموش ہے۔ انڈین نیوکلیئر سیفٹی ایشوز کو دیکھیں تو ہندوستان میں جوہری مواد اور جوہری ہتھیاروں کو زیادہ خطرہ لاحق ہے ایز کمپیئرڈ پاکستان۔ بہت سی ہندوستانی تنصیبات سویلین سیکیورٹی کی نگرانی میں ہوتی ہیں۔ 17 جاری کردہ سورشین ہیں جو ممکنہ دہشت گردی کے خطرات ہیں۔ ہندوستان نے بھی دوسرے ممالک کے ساتھ سلامتی کے طریقوں پر مشغول ہونے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ مزید زیادہ تر ہندوستانی پاور ری ایکٹر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے تحفظات سے باہر تھے۔ امریکہ بھارت جوہری معاہدے کے بعد بھی موجودہ ری ایکٹرز میں 8 حفاظتی دستوں سے باہر رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ ہندوستان ری ایکٹر کی اکثریت حفاظت سے باہر رہی ہے، اس لیے بین الاقوامی برادری کے لیے ان ری ایکٹر سے پیداوار یا پیدا ہونے والے خارج شدہ ایندھن کے ماضی اور حال کی حفاظت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور اس کے بعد ریکارڈ کے مطابق 1995 سے 1975 سے 1995 کے درمیان جاپان میں درج ذیل جوہری حادثے ہوئے۔ اگر جاپان کو دیکھیں تو 1975 میں جاپان کے میاما نیوکلیئر پاور پلانٹ سے تابکاری کا اخراج، 1979 میں جاپان کے ٹوکیمورا جوہری کمپلیکس میں 2 کارکن تابکار آلودگی کا شکار بنے، 1986 ٹوکیمورا نیوکلیئر کمپلیکس میں ایک اسٹور روم کا معائنہ کرتے ہوئے 12 افراد کو معمولی پلوٹونیم آلودگی موصول ہوئی، 1991 جاپان کے فوکوئی نیوکلیئر پاور پلانٹ سے تابکاری کا اخراج ہوا۔ ان میں سے اور بھی بہت ہیں، جیسے کہ 30 ستمبر 1999 کو ٹوکیو سے 70 میل شمال مشرق میں ٹوکیومورا میں یورینیم پروسیسنگ کی ایک سہولت پر ایک حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں اس وقت پیش آیا جب 3 کارکنوں نے ایندھن بنانے کے لیے بہت زیادہ یورینیم کا استعمال کیا اور ایک بے قابو جوہری رد عمل شروع کر دیا۔ قریبی رہائشیوں سمیت کل 439 افراد کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہانی 17 ستمبر 2003 کو بھی دہرائی گئی جب وسطی جاپان میں چوبا الیکٹرک پاور پلانٹ کے بماوکا پلانٹ کے اہلکاروں نے دریافت کیا کہ ایک ری ایکٹر سے تقریباً 1.6 گلین یا 1.6 گیلن تابکار پانی کا اخراج ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ حفاظتی مسائل جاپان کی جوہری تنصیبات کو مسلسل پریشان کرتے رہے ہیں اور صرف گزشتہ موسم گرما میں جولائی 2007 میں جاپان کو کاشیوازکی کے قریب جوہری پلانٹ میں آپریشن معطل کرنا پڑا۔ NPT پر دستخط کنندہ ہونے کے باوجود، کیونکہ جاپان اپنے سول نیوکلیئر بیس کو انکریز کر رہا ہے، اس کے فوری ایشیائی پڑوس میں حفاظت کے مسائل تشویش کا باعث ہوں گے۔ اس کے علاوہ امریکی نیوکلیئر سیفٹی کے پرابلمز کو دیکھیں تو امریکی نیوکلیئر سیفٹی سے متعلق سنگین مسئلہ ہے۔ فضائل اور دیگر جوہری مواد کی گمشدگی کا بہت زیادہ ایشو رہا ہے، خاص طور پر چونکہ پاکستان کے برعکس امریکہ میں نجی شعبہ جوہری صنعت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، یہاں تک کہ امریکی تنصیبات سے جوہری سے متعلق مواد کے غائب ہونے پر ایک سرسری نظر بھی غیر ریاستی عناصر کے حوالے سے جوہری پھیلاؤ کے خطرے کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 1957 اور 1965 کے درمیان 100 کلو گرام یورینیم 235 اپالو پینسلوانیا میں ایک جوہری ریسائکلنگ پلانٹ سے غائب ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر 1979 میں ٹینیسی یا جسے ٹینیسی کہتے ہیں، اس کے ایرون میں ایک جوہری ایندھن کے پلانٹ سے 9 کلو گرام ہتھیاروں کا گریڈ یورینیم چوری یا غائب پایا گیا تھا۔ جولائی 2004 میں امریکی خفیہ ہتھیاروں کے ڈیٹا کی انوینٹری نے انکشاف کیا کہ 4 ہارڈ ڈسک ڈرائیوز
غائب تھیں، جبکہ بعد میں 2 ڈرائیوز کو غلط طریقے سے ایک مختلف عمارت میں منتقل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگست 2006 میں یہ انکشاف ہوا کہ لیب نے ای میل کے ذریعے حساس جوہری تحقیقی ڈیٹا جاری کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے دوستوں کہ اکتوبر 2005 میں ABC نیوز کی ایک رپورٹ میں نیو میکسیکو کے لاس الاموس میں امریکن حکومت کی جوہری ہتھیاروں کی لیبارٹری کے سینئر سیفٹی آفیسر کو جس کا نام کرسٹوفر اسٹیل نے کہا تھا کہ وہ اس سہولت کی حفاظت کے ضمانت نہیں دے سکتے۔ اسٹیل کے مطابق 5000 پاؤنڈ پلوٹینیم کے برابر تابکار جو فاسد مادہ یا فضلہ ہوتا ہے کہ بیرل میں لیبارٹری کے باہر ایک خیمے کے نتیجے ذخیرہ کیا جا رہا تھا۔ برطانوی اور امریکی جنہوں نے ویپن میس ڈسٹرکشن کے خلاف اپنے آپ کو چیمپئن بنانے کی بہت کوشش کی ہے اور اس مسئلے پر بہت زیادہ داؤ پر لگا دیا ہے، خود ویپن ماس ڈسٹرکشن کی تعمیر اور پھیلاؤ کے سلسلے میں ہیں۔ بعد میں امریکہ سے برطانیہ تک، اور یہ سب ان کے 1958 کے باہمی دفاعی معاہدے کے قانون احاطہ میں ہے، جسے امریکن کانگریس ہر 10 سال بعد تجدید کرتی ہے۔ ہر برطانیہ کو ویپن ماس ڈسٹرکشن کی امریکہ سپلائی امریکی پالیسی کے لیے برطانیہ کی حمایت کے لیے اہم ہے، اور برطانیہ کو ویپن ماس ڈسٹرکشن کی برآمدات میں ٹرائیڈنٹ D5 میزائل اور جوہری ہتھیاروں کے اجزاء اور ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ اس کے بعد ستمبر 1994 میں گرین پیس نے جاپان کو حساس جوہری ٹیکنالوجی کی منتقلی کے ذریعے امریکی حکومت کی ملکی قانون اور بین الاقوامی معاہدوں کی ذمہ داریوں کی خلاف ورزیوں کی دستاویزات کرنے والی ایک رپورٹ جاری کی تھی۔ اس کے علاوہ ملک کے لیے مخصوص رہائش انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے دفعات کے ساتھ NSG کی رہنما خطوط کو بھی نقصان پہنچائے گی، لہذا ان دونوں حوالوں سے اصول پر مبنی نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ شمالی کوریا مطابق اور ایران غیر موافق کے لیے اختیار کیے گئے نقطہ نظر میں فرق نہ صرف عدم پھیلاؤ کا ہے بلکہ بین الاقوامی سلامتی کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اس کے بعد یہ ایک بہت وسیع نیٹ ورک کا صرف ایک حصہ تھا جو در حقیقت جوہری دور کے آغاز سے ہی کسی نہ کسی طریقے سے موجود رہا ہے، تاہم دوسرے ممالک کی طرف سے وہی ٹھوس اور فیصلہ کن اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ دسمبر 2002 میں اس وقت کی عراقی حکومت نے اپنے ویپن ماس ڈسٹرکشن پروگرام کا مکمل انکشاف سلامتی کونسل کو پیش کیا۔ یہ تقریباً 12,600 صفحات پر مشتمل تھی، تاہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مغربی ارکان نے ہدایت دی کہ عراق کے WMD پروگرام کے لیے مواد، ہتھیار اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے والے افراد اور کمپنیوں کے تمام نام اور شناخت کو بلیک آؤٹ کر دیا جائے۔ تقریباً 283 افراد اور کمپنیوں کی یہ وسیع فہرست کبھی عام نہیں کی گئی۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اور اقوام متحدہ کی انسپیکشن ٹیموں نے ابھی تک ان کے پاس دستیاب بڑے مواد کو شائع نہیں کیا، جس میں عراق کی جانب سے غیر ملکی کمپنیوں اور مختلف نیٹ ورکس کے افراد کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی تفصیلات شامل ہیں۔ چند سال قبل عراق کے سینٹری فیوج پروگرام کے ذمہ دار ایک عراقی سائنسدان نے ایک کتاب شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح عراق نے جرمنی کی مین کمپنی کے نمائندوں سے جدید ترین یورینکو سینٹری فیوج کے منصوبے حاصل کیے تھے، جبکہ اس کمپنی کے صرف چند نمائندے ہی اس طرح کے پھیلاؤ کے ذمہ دار تھے۔ اور یہ نیوکلیر پروگرام آف پاکستان این ایسٹ اور لائبلٹی یوٹیلٹی آف نیوکلیر پروگرام آف پاکستان کو دیکھیں۔ پاکستان میں جوہری پروگرام اور قومی وسائل کی بحث کے حوالے سے کچھ نکات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس میں پہلی بات یہ کہ جوہری پروگرام وسائل کی کمی یا کمی کا سبب نہیں ہوتا۔ یہ مناسب اقتصادی منصوبہ بندی کی کمی، حکمرانوں کے مسائل اور وسائل کی ناقص تقسیم میں مضمر ہوتا ہے۔ در حقیقت ایٹمی پروگرام خود ان مسائل کا شکار ہوتا ہے اور بعض اوقات اسے اپنے منصوبوں اور سرگرمیوں کے لیے ناکافی وسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اصل بنیادی وجوہات کا تعین کر کے ہی وسائل کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک مضبوط سول نیوکلیئر پاور انفراسٹرکچر تیزی سے اقتصادی ترقی اور توانائی کی حفاظت کے لیے ناگزیر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جیواشزم ایندھن کے محدود ذخائر اور دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی توانائی کی قیمتوں کی وجہ سے
اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر پاکستان کے پاس سول نیوکلیئر پاور اسٹیشن خریدنے کے لیے فنڈز ہوتے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑے سپلائرز کا رویہ بدل جاتا۔ تیسری یہ کہ وسائل کی تقسیم ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس میں مشرقی اور اب مغربی سرحدوں پر تمام ممکنہ خطرات کا اندازہ لگا کر مستقل رد و بدل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی پاکستانی ہندوستان کی پالیسی اور اقدامات کو نہیں بھول سکتا جس کے نتیجے میں 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ چوتھی بات یہ کہ عام طور پر دفاعی مقاصد کے لیے گیئرنگ کا تناسب روایتی صلاحیتوں کے لحاظ سے کسی بھی جارحانہ قوت کے خلاف 1:3 ہوتا ہے، جبکہ آبادی اور معاشی وسائل کے لحاظ سے بھارت پاکستان سے تقریباً 6 گنا بڑا ہے۔ اس لیے دفاعی مقاصد کے لیے اور ہندوستان کے دفاعی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو فی سے کم از کم 2 گنا خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ سادہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دفاعی صلاحیت کو آرام سے برقرار رکھنے کے لیے معیشت کو فیصد کے لحاظ سے کم از کم ہندوستان کی جتنی بڑی اور وسعت دینی چاہیے۔ پانچویں، دفاع کے لیے جدید ترین روایتی افواج کی اہمیت، حتیٰ کہ جوہری ہتھیاروں کی موجودگی میں بھی شاید ہی زیادہ زور دیا جا سکتا ہے۔ داں سے دوم کا بہتر تناسب ہمیشہ ایک بنیادی مقصد رہتا ہے۔ آخر میں لیکن کسی بھی طرح سے کم افغانستان میں جاری جنگ اور اس کے پھیلاؤ کے اثرات سے وسائل پر موجودہ دباؤ، جبکہ طالبان کی اوور ٹیکنگ گورنمنٹ کے بعد یہ بہت زیادہ تھریٹ پایا جاتا ہے کہ نیوکلیئر ویپن کی تھیفٹ نہ ہو جائے۔ تو نیوکلیئر پاکستان کو دیکھیں جو کہ نیڈ آف آور ہے۔ پاکستان کو یہ بھی تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ جمہوری عمل کو مضبوط بنانا اور طویل مدتی سیاسی استحکام کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا حصول ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست کے طور پر اس کی ساکھ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ پاکستان کو اب بھی اپنے جوہری نظریے کو عوامی سطح پر اور زیادہ واضح طور پر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اسلحے کی دور یا آرم ریس کے خلاف ذمہ داری، تحمل اور قابل اعتبار کم از کم ڈیٹرنس کے پہلے سے اعلان کردہ عناصر کے علاوہ پاکستان کو اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیاروں کا استعمال کسی غیر جوہری ہتھیاروں والی ریاست کے خلاف نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی جو نیوکلیئر ڈاکٹرین ہے اس کو ری ایڈوائز کرنا پڑے گا یا ری انویژن کرنا پڑے گا۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پاکستان کی قوت، قومی سلامتی کا ایک اہم عنصر ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہے جس کا کمانڈ، کنٹرول اور سیکیورٹی سسٹم کسی سے پیچھے نہیں۔ مضبوط اسٹریٹجک ایکسپورٹ کنٹرول کے ساتھ یہ سب اندرونی نگرانی، جائزہ اور ضرورت پڑنے پر بہتری سے مشروط ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور اثاثوں کی حفاظت کسی بھی اندرونی یا بیرونی خطرے سے بے شک و شبہ بالا تر ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی بہت سی سرگرمیوں اور جوہری تحفظ و سلامتی کے ساتھ ساتھ عدم پھیلاؤ سے متعلق بین الاقوامی اقدامات میں حصہ لیتا رہا ہے۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پروگرام کے پاور جنریشن اجزاء کو آگے بڑھایا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ جوہری ری ایکٹرز اور ترسیبات کے محفوظ آپریشن، مطلوبہ بنیاد اور ڈھانچے کی ریگولیٹری رجیم کے قیام، اجزاء کی تیاری، جوہری حفاظت کے ساتھ ساتھ برآمدات کے کنٹرول میں پاکستان کے تجربے اور مہارت کے پیش نظر پاکستان کے پرامن استعمال میں بین الاقوامی شراکت داری کے لیے موزوں ہے۔ اس کے علاوہ امن پسند اپنے نیوکلیئر یا سول نیوکلیئر پروگرام اور زرعی اور طبی تحقیق اور علاج کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اور OIC کے ذریعے تمام بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد انڈین امریکن جوہری معاہدہ کے تحت 8 ہندوستانی بھاری پانی قدرتی یورینیم ری ایکٹرز جو کہ ہتھیار کے گریڈ پی یورینیم کی پیداوار کے لیے مثالی ہیں، حفاظتی اقدامات سے باہر رہ گئے ہیں۔ ان کی حفاظت 2000 میگا واٹ کی مشترکہ صلاحیت جو کہ 60% صلاحیت پر چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کا جوہری یا ہندوستان کا پرجوش بریڈر ری ایکٹر پروگرام نمایاں طور پر اور تیزی سے ان کے ہتھیاروں کے درجے کی پلوٹینیم صلاحیت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ انڈین پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ ہندوستان کے جوہری پروگرام کے کسی بھی پہلو کو تحفظات میں نہیں رکھا جائے گا جس کی اسٹریٹجک ویلیو ہو۔ اس بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جوہری پروگرام کے اہم پہلو کے تحفظات سے باہر رکھے گئے اس اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہیں اور اس وجہ سے خطے اور اس سے آگے کے اثرات ہو سکتے ہیں۔
اس کے بعد پاکستان کی مذاکراتی حکمت عملی سی ڈی میں موجود ہے، جبکہ سی ڈی میں موجود 3 دیگر بنیادی مسائل پر قانونی آلات کی طرف مذاکرات کے لیے آغاز دباؤ ڈالتے ہوئے اسے فیصل میزائل کاٹ آف ٹریٹی یا گرفت و شنید کے لیے کچھ شرائط پیش کرنی چاہیے۔ تو دوستو، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، نیوکلیئرائزیشن یا نیوکلیئر ایشو آف پاکستان اینڈ گلوبل کنسرن۔ تو کلاس ڈسکشن کے لیے ایک کوشچن، پاکستان کے جوہری پروگرام پر بین الاقوامی تحفظات درست ہیں؟ آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں؟ اس سوال کو سالو کیجیے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔